کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، نیا پروگرام ہے، نئے جذبات ہیں، نئے تخیلات ہیں۔ آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے خوشبوئے حدیث۔ جیسا کہ پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ اس پروگرام کے اندر احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہوگی، احادیث بیان ہوں گی، اس کے بعد اس کا ترجمہ بیان ہوگا، اس کے بعد اس سے ملنے والے مدنی پھول ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے ایک درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، نیا پروگرام ہے اور اس نئے سے پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہوں گے ایک معزز مہمان مولانا صوبان مدنی صاحب۔ صوبان مدنی صاحب کا تعارف کراتا چلوں، ماشاءاللہ یہ عالم دین بھی ہیں اور تخصص الفقہ بھی کیا ہوا ہے۔ اللہ نے بہت ساری عزتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ کیسے ہیں صوبان بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس پروگرام میں آ کر؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ، نیا ماشاءاللہ۔ پروگرام ہے، نیا آج بھی انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ علم دین حاصل کریں گے اور نئے ٹاپک پر اور احادیث رسول کے بارے میں جانیں گے۔ دیکھیں ناظرین اکرام، مسلمان ہونے کی حیثیت سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور قرآن سمجھنے کے لیے احادیث کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر ایسی بہت ساری آیات ہوتی ہیں جن کے اندر بظاہر حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ان احکامات کی تفصیلات بظاہر نظر نہیں آتی، تو ان کی تفصیلات، ان کی تفسیرات جو ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو نماز کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، نماز قائم کرنا کیسے ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہوتا ہے، حج کا مفصل بیان کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں احادیث کریمہ سے پتہ چلتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، احادیث جو ہے وہ قرآن کی تفسیر بھی کرتی ہیں اور ہماری زندگی میں ہونے والی بہت ساری جو ہے وہ چیزوں اور بہت ساری ہماری رہنمائی جو ہے وہ کرتی ہیں احادیث مبارکہ۔ دیکھیں، احادیث کا جو علم ہے اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین، کہ یہ علم جو ہے وہ دین ہے، علم حدیث یہ دین ہے۔ اور صوبان بھائی ماشاءاللہ تخصص الفقہ بھی کیے ہوئے ہیں، تو مسائل شرعیہ جن سے نکالے جاتے ہیں، جن کو ادلہ اربعہ کہتے ہیں، یعنی 4 دلائل جن سے مسائل شرعیہ نکالے جاتے ہیں، قرآن، حدیث، اس کے بعد اجماع امت اور قیاس، تو احادیث کا مرتبہ قرآن کے بعد احادیث کا مرتبہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں احادیث کی اہمیت، احادیث کی جو ہے وہ امپورٹنس معلوم ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہوا کرتی ہے، احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہوا کرتی ہے، اور حضور کے فرمان کے بارے میں اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے فرمایا، مفہوم ترجمہ، کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، ان کا کلام جو ہوتا ہے وہ وحی خدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ وحی ہوتا ہے۔ تو کلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلام الہی ہوا کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے، سبحان بھائی،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مفہوم ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے حضور کی زندگی نمونہ عمل ہے. بے شک. حضور نے جو افعال کیے، جو اقوال ارشاد فرمائے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ان پر ہم عمل کریں گے، ان کو سیکھیں گے. تو اسی مقصد کے تحت جو ہے وہ یہ پروگرام سجایا گیا ہے. حدیث کی خوشبوؤں سے معطر یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو ناظرین اکرام، اول تاخیر پروگرام کے اندر شرکت کریں اور بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام میں ہم جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تھوڑی روشنی میں نے ڈالی ہے. تو پہلے تو صوبان بھائی سے یہی عرض کروں گا، صوبان بھائی ہمارے اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ اس پروگرام کا مقصد اور حدیث رسول کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. جی، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعظم بھائی، بڑا یونیک سا ہمارا یہ پروگرام ہے، اور خاص کر ہمارے جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہیں یہ یوتھ ہیں جو اب حدیث کی طرف رغبت رکھ رہے ہیں. وہ صحیح طریقے سے رکھ رہے ہیں، غلط طریقے سے رکھ رہے ہیں، یہ ابھی ہمیں تشریحات کے بعد سمجھ میں آئیں گی. باتیں جب کھلتی جائیں گی تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی. اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے کئی سارے کتب، صحائف نازل کیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آخری آسمانی کتاب قرآن پاک نازل کیا گیا، اور اس میں اعظم بھائی ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے. تبیانا لکل شے، قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے. لیکن ہر ایک کے اندر ایسی سکت نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھے اور اس کے سارے تقاضوں کو سمجھ سکے. یعنی ہر بندہ یہ مطلب طاقت نہیں رکھتا کہ قرآن کے ہر احکام کو سمجھ سکے، ہر تقاضوں کو کہاں کس جگہ پر کیا بتایا گیا پورے طریقے سے، پورے تقاضوں کے ساتھ سمجھ سکے، یہ ضروری نہیں ہے، نہیں سمجھ سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن پاک میں کہا گیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واضح کر سکے لوگوں کے لیے کہ ان کے لیے کیا نازل کیا گیا. صحیح، ان کے لیے کیا نازل کیا، ان کی طرف کیا نازل کیا گیا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واضح کرے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ شارع ہوئے، قرآن پاک کے شرح کرنے والے. تو یہ جو حدیث پاک ہے، یہ قرآن کی تشریح ہوئی، توضیح ہوئی. کیونکہ حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، یعنی جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا وہ حدیث ہے. اسی طرح جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ حدیث پاک ہے. اسی طرح کوئی کام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، اس کو رواں رکھا، یہ بھی حدیث پاک ہے. حدیث رسول کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو احوال ہیں، کئی مقامات پر جو احوال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو حالات ہیں جو دیگر صحابہ نے بیان کیے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ احادیث ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال یہ بھی قرآن پاک کی تشریح بیان کرتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال، جیسے کہ آپ نے نماز کا تذکرہ کیا، تو نماز کا اجمالی تذکرہ قرآن میں موجود ہے اور تفصیلی تذکرہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فعل کے ذریعے سے دکھایا. اسی طرح قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کام پر سکوت اختیار کیا، یہ حدیث پاک. یعنی آپ کی گفتگو سے سمجھ آ رہا ہے کہ احادیث کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں. جی، احادیث کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. اب اعظم بھائی، میں یہاں پر خاص کر یوتھ کو ٹارگیٹ کر کے یا پھر ہمارے آڈینس کو ٹارگیٹ کر کے یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے. سوشل میڈیا میں کئی ساری چیزیں ایسی آتی ہے جسے ڈائریکٹلی یہ ٹیگ لگا دیتے ہیں ہم لوگ، یا پھر جو بھیجنے والا ہوتا ہے وہ ٹیگ لگا رہا ہوتا ہے، یا پھر جو بیان کرنے والا ہوتا ہے، بولنے والا ہوتا ہے، فوراً ٹیگ لگا دیتا ہے کہ یہ حدیث ہے. صحیح، بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے. ایسا بہت سارے اقوال اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی نسبت حضور کی طرف کی جا رہی ہے. جی، تو یہ ان چیزوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حدیث سے مشہور ہیں لیکن یہ حدیث نہیں ہے. اب ایسی چیزیں جب ہمارے پاس آتی ہیں تو کیا وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے؟
ہے نا, یہ ہم پتہ نہیں کرتے. اچھا ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم حدیث جس کو بولا جا رہا ہے یہ ہم سن کس سے رہے ہیں, صحیح. اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ نارملی کوئی بھی تھوڑی سی عربی جان لیتا ہے, تھوڑی سی, ابھی وہ طفل مکتب ہوتا ہے, جس اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے, اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے عربک کے فیلڈ میں, اب وہ بھی آ کر منقولہ چیزوں کو چھوڑ کر, یعنی جس کو بزرگان دین نے بیان کیا اس کو چھوڑ کر, اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے اپنا اندیا بیان کر رہا ہوتا ہے, یعنی اپنی طرف سے وہ بہت ساری چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو یہاں پر ایک چیز اعظم بھائی واضح کرنا چاہوں گا, ناظرین بھی یہاں پر توجہ کے ساتھ سنیں کہ جو حدیث بول کر بیان کیا جاتا ہے تو ایسی تشریحات بیان کرنے والے کے پاس کتنا سارا نالج ہونا چاہیے. میں آپ کو یہاں پر لسٹنگ کر کے دکھاؤں گا, آپ اس کی لسٹنگ دیکھیں. عربک کا اس کو اچھا خاصا علم ہو, عربک اس کو گرامر سے اچھا واقف ہو, عربک کی اس کو اچھی نالج ہو, اور وہ عربک کے سارے تقاضے جانتا ہو. عربی کے محاورات بھی ہوتے ہیں, یعنی حدیث بیان کرنے والوں کے لیے سب سے پہلا عربی حدیث کی تشریح جو بیان کرتا ہے اس کو چند جو چیزیں, ایسے تو بہت سارے تقاضے ہیں, چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں حدیث سننا کس سے ہے, حدیث کی تشریح سننا کس سے ہے. عربی کے جو محاورات ہیں اس کا اسے علم ہو, کہاں کیسے محاورے بولے جاتے ہیں اس کا اسے علم ہو, کون سی حدیث ناسخ ہے, کس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے, کون سی حدیث ناسخ ہے نا, یہ بھی ہم اس کو معلوم ہو. ناسخ منسوخ تھوڑا سا ناسخ منسوخ یعنی کچھ احادیث ایسی بھی ہیں کہ ان کا حکم ان کو ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ تک تھا, یعنی اس ٹائم پیریڈ کے بعد اس میں جو حکم بیان کیا گیا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, اس کو عمل میں نہیں لایا جائے گا. تو یہ ناسخ حدیثیں ہوتی ہے جو کچھ احادیث کے حکم کو کیا کرتی ہیں, ختم کر دیتی ہیں, اور کچھ احادیث ہوتی ہیں جو منسوخ ہوتی ہیں جن کا حکم کیا ہو چکا ہوتا ہے, اٹھ چکا ہوتا ہے, اس پر عمل کرنا نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کا علم یہ عربک کی دو اصطلاحات ہیں, ناسخ منسوخ, اور اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے. جی بالکل. اسی طرح صحت و ضعف کا علم ہو, کون سی سند صحیح ہے اور کون سی سند ضعیف ہے. علماء کرام نے, محدثین نے, یعنی حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے چلتا ہوا ہم تک پہنچا, صحیح ہے نا, اسے وہ حدیث پاک کا تسلسل رہا. تو اب اس ٹائم پہ تو سوشل میڈیا نہیں تھا, صحیح. اب سوشل میڈیا آج کل ہے, تب بھی بہت ساری غلط باتیں پھیلتی ہے. اب اس ٹائم پہ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, اب وہ چیزیں ہم تک پہنچی, تو اس کی حفاظت کے لیے علماء کرام نے, محدثین نے ایک چین بنایا جس کو ہم سند کہتے ہیں. چند سندیں ضعیف ہوتی ہیں, چند سندیں صحیح ہوتی ہیں, تو اب سند کا بھی اس کو علم ہونا ضروری ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا حدیث کا پس منظر اس کو معلوم ہو, سند میں جتنے راوی ہیں ان کے حالات سے واقف ہو, یعنی جس حدیث کو ہم بیان کر رہے ہیں اور اس حدیث کو جن جن راویوں نے بیان کیا ہے ان کے حالات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ان کی کنڈیشن کیسی تھی. ایک حدیث کے سند میں کتنے راوی ہیں اور یہ بھی اس کو معلوم ہو, صحیح, کتنے تسلسل کے ساتھ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. اسی طرح احادیث کی کتابوں کی بہت ساری قسمیں ہیں, ہے نا, سنن, جامع, اس طرح بہت ساری قسمیں ہیں. اب ان سب چیزوں کا علم جس کو ہوگا وہ حدیث کی تشریح بیان کر سکتا ہے, ورنہ وہ یہی کرے کہ جو چیزیں بزرگان دین نے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بیان کیا, نقل کیا, ان چیزوں کو وہ بیان کرے, ان چیزوں کو بھی وہ بیان کرے جو عالم دین ہو, جو عالم دین ہو. اب ہم ناظرین آپ بھی ذرا توجہ دیں یہاں پر کہ ہم جو حدیث کے نام سے جو سوشل میڈیاز پر سنتے ہیں تو وہ کس سے سنتے ہیں؟ صحیح, نارمل کوئی بھی ہوتا ہے, اس کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوتی ہے, نہ وہ باشرہ ہوتا ہے, اس سے ہم حدیث سن رہے ہوتے ہیں اور اس کی تشریح وہ کرتا ہے, ہم پھر اسی کو اپنا عقیدہ بھی بنا لیتے ہیں, اسی کو اپنا بلیف بھی بنا لیتے ہیں, اسی کو اپنا فیتھ بھی بنا لیتے ہیں. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے, یعنی بہت احتیاط کا مقام ہے. یہاں میں آپ کو اعظم بھائی ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات میری طرف نسبت کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو ہمیں توجہ کرنے کی بہت ساری ضرورت ہے. ان سب چیزوں کو جو میں نے بیان کیا, لسٹنگ جو میں نے بیان کی,
20 to 30 ایئرس اگر وہ ایکسپرٹی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، سیکھنے کی کوشش کرے گا، تب جا کے ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی بہت عبور اس میں حاصل کر لے۔ ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ کتنا احتیاط کا مقام ہے، جی کس کو حدیث کی تشریح بیان کرنی ہے، اور ناظرین اکرام ہمیں کس کی باتیں سننی ہیں اور کس کی نہیں سننی ہے۔ اچھا، میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آج کل جو انسٹاگرام سکرولز پر بہت سارے لوگ پوڈ کاسٹ کی صورت میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اب ہمیں انہیں آنکھیں بند کر کے سننا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمیں مستند جگہوں سے، معتبر کتابوں سے جو بیان کرے، یعنی جو اوتھنٹک کتابیں ہیں، بکس ہیں، اور اسی طرح جو مستند ادارے ہیں، وہاں سے جو تفتیش کے بعد، انالائسس کے بعد، چیکنگ ہونے کے بعد جو چیزیں شائع ہوتی ہیں، تو ان کو ہمیں اعتماد میں لانا سوشل میڈیا پہ جہاں برائیاں ہیں تو وہاں پر ہمارے علماء اکرام جو ہیں ماشاءاللہ وہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور احادیث بیان بھی کرتے ہیں، تو ان کی احادیث ہمیں سننی چاہیے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت الحمدللہ پوسٹ بھی وائرل ہوتے ہیں احادیث کو لے کر، ان کو آپ دیکھیں، باقاعدہ ہمارے ایف جی این چینل پہ پروگرام آتے ہیں احادیث کے، درس حدیث ماشاءاللہ چالو ہوتا ہے، تو آپ اس کو سنا کریں، اور یہ بہت احتیاط کا مقام ہے۔ ناظرین آپ بھی غور کریں، دیکھیں اگر اب کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، اب وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جا کر کسی اور کے پاس جائے گا، کسی سائیکل سنبھالنے والے کے پاس جائے گا، کسی موٹر میکینک کے پاس جائے گا، تو وہ تو دوا نہیں دے سکتا نا۔ تو ہمیں کس سے حدیث لینی ہے، کس سے نہیں لینی ہے، ہر چیز کو اس کے ایکسپرٹ سے لینا، صحیح ہر چیز کو اس کے ایکسپرٹ سے لینا چاہیے۔ تو حدیث ہے تو جو حدیث کا ایکسپرٹ ہے اس سے لیں، صحیح، یا پھر جو حدیث کے ایکسپرٹ پر اعتماد کر کے اس کی کتابوں سے بیان کرے، ہمیں اس سے حدیث لینی چاہیے۔ ماشاءاللہ یہ تو ہو گیا کہ احادیث پہ کلام، اور ہمارے اس جو ہے پروگرام کا مقصد کہ ہم مستند احادیث آپ تک پہنچائیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا اقوال ہیں، کیا افعال ہیں۔ ناظرین میں پھر سے ایک بار توجہ دلاؤں گا کہ یہ کسی عام شخصیت کے اقوال نہیں ہیں، یا کسی عام شخصیت کے افعال نہیں ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے کائنات وجود میں آئی، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے افضل اور سب سے محبوب رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقام سے نوازا ہے، سب سے افضل و اعلیٰ شخصیت حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہیں، تو ان کو لینے میں، ان کو سننے میں بھی ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے۔ جی سبحان بھائی، تو آج آپ کون سی حدیث پاک لائیں؟ جی آج انشاءاللہ عز و جل ہم ایسی حدیث پاک کو پیش کریں گے ناظرین کے سامنے کہ جس سے ہم خود کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں، صحیح، خود کی اصلاح کر سکتے ہیں، خود کے کیریکٹر کو سدھار سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نیک بننا ہے، اچھا بننا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بروں کو دیکھیں اور ان کی برائیاں سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس سے ہم بچ جائیں۔ صحیح، تو آج کی حدیث پاک ایسی ہے کہ جس میں بروں کے اوصاف بیان کیے گئے، جب ان کے اوصاف سے ہم بچنے میں کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل آٹومیٹیکلی انڈائریکٹلی ہم کیا ہو جائیں گے، نیک بننے میں یعنی جہاں نیک بننے کے لیے ہمیں اچھائیوں کو سمجھنا ضروری ہے، وہیں برائیوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ہم ان برائیوں سے بچ سکیں۔ باطنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں معلومات رکھنی چاہیے۔ اگر نہیں رکھتے ہیں تو ہوتا ہی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اچھا ہی کر رہا ہوں، صحیح، لیکن حقیقت اگر دیکھا جائے، اصل کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں ان بیماریوں میں ملوث نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آج کیا ہے حدیث پاک میں؟ آج کی حدیث پاک ہے وہ حدیث پاک جس میں منافقین کی 4 خصلتیں بیان کی گئی۔ آئیے انشاءاللہ میں اس کی متن بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان عبداللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اربع من کن فیہ، 4 خصلتیں، 4 چیزیں جس کے اندر ہوں، کان منافقا خالصا، وہ شخص نرا خالص منافق ہوگا۔ اللہ اکبر، 4 خصلتیں جس کے اندر ہو وہ شخص نرا منافق۔
خالص منافق ہوگا. اب یہاں پر کچھ چیزیں اور بھی میں بتاؤں گا جو تشریح والی ہیں اس حدیث پاک کے تحت. وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ, اور ان میں سے یعنی یہ جو 4 خصلتیں ہیں ان میں سے اگر کسی کے اندر ایک خصلت ہو تو اس کے اندر کانت فیہ خصلۃ من النفاق, تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوگی, ایک عادت ہوگی. حتی یدعہا, یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے. اب ان خصلتوں کو حدیث پاک کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. اذا اؤتمن خانہ, اذا اؤتمن خانہ, یعنی جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے, امانت سونپی جائے تو وہ خیانت کرے. منافق کی پہلی خصلت یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے, امانت کی پاسداری نہ کرے. دوسری خصلت بیان کرتے ہیں وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, اور جب وہ بولے, جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے, سچی بات نہ بولے بلکہ جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, جب عہد کرے, وعدہ کرے تو دھوکہ دے, وعدہ خلافی کرے. چوتھی خصلت حدیث پاک میں بیان کی گئی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے, یعنی جب جھگڑنے پہ اتر آئے تو گالی گلوچ کرے. تو اعظم بھائی یہاں پر 4 عیوب بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلا عیب یہ بیان کیا گیا کہ امانت اگر سونپی جائے, امانت اگر دی جائے تو اس میں خیانت کرے. دوسرا عیب یہ بیان کیا گیا کہ جب بولے, بات کرے تو جھوٹی بات کرے. اور تیسری خصلت یہ بیان کی گئی کہ جب عہد کرے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. چوتھی خصلت کیا ہے کہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے, یعنی جھگڑا کرے ان دا سینس کہ جھگڑے کی صورت پیدا ہو. جیسے ضروری نہیں کہ جھگڑے میں دونوں کیا ہوں, برے ہی ہوں. ہو سکتا ہے کہ ایک ظالم بن رہا ہو اور دوسرا کیا ہو رہا ہو, مظلوم بن رہا ہو, بیچارہ دب رہا ہو, کوشش کر رہا ہو کہ میں اس کو ریئیکشن نہ دوں, اس کو ستاؤں نہیں, اس کو پریشان نہ کروں. تو جھگڑے کی جب صورت پیدا ہو تو اس وقت وہ کیا کرے, گالی گلوچ کرے. یعنی یہ جو 3 خصلتیں آپ نے بیان کی, نفاق کی خصلتیں, 4 خصلتیں جو میں نے بیان کی, 4 خصلتیں جو آپ نے بیان کی, منافقت کی خصلتیں, یعنی خیانت کرنا, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا اور گالی گلوچ کرنا. جی اب یہاں پر میں ایک ٹوسٹ بھی بیان کروں گا اعظم بھائی کہ خالص منافق ہے نا, یہ کہا گیا. تو منافق کی 2 کیٹیگریز ہیں, منافق اعتقادی و منافق عملی. نفاق عملی, نفاق اعتقادی. اب اگر کسی بظاہر حدیث پاک کو پڑھ کر کوئی بھی بولے گا تو تو منافق ہے, اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو منہ پہ اٹھا کے بول دیں گے کہ تو تو منافق ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا. صحیح جی. تو اب یہاں پر علماء اکرام نے یہ بیان کیا کہ اگر کسی کے اندر ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی بھی جا رہی ہے تب بھی ہم اس کو منافق کہہ کر خطاب نہیں کریں گے, تب بھی ہم اس کو منافق کہہ کر خطاب نہیں کریں گے. اب یہاں پر صرف جو توڑا موڑا پڑا ہوگا یا پھر تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہوگا وہ تو کیا کرے گا, پڑھے گا حدیث کی ظاہر کو دیکھے گا اور فوراً حکم لگا دے گا یہ تو منافق ہے, یہ تو منافق ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہمیں احتیاط کرنے کی بہت ساری ضرورت ہوتی ہے. یہ آپ جو توجہ دلائی آپ نے, سوشل میڈیا پہ بھی ایسا ہوتا رہتا ہے. تو ناظرین اکرام ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے. اور آج کی جو حدیث پاک بیان ہوئی اس کے اندر خاص 4 چیزوں کا تذکرہ ہوا. ان 4 چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. اور پھر میں صوبان بھائی کی طرف چلوں گا اور ہمارا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. آخر میں کچھ کلمات انشاءاللہ ان 4 کے بارے میں کچھ. اچھا اعظم بھائی, جو کسی آدمی کے اندر گڈ کوالٹیز, اچھے کوالٹیز, پروڈکٹیو کوالٹیز جو ہوتے ہیں, گڈ کوالٹیز آف مین, آپ اگر اس پر ریسرچ کریں گے تو وہاں یہ چیزیں آپ کو ریپیٹڈ ملیں گی کہ ہی ہیز گروتھ مائنڈ سیٹ, always working on himself and believes he can learn and grow. یعنی اس کے اندر گرو کرنے کی مائنڈ سیٹ ہوگی, یعنی وہ سوچے گا کہ میں کچھ نہ کچھ اچھا کروں, گرو کروں, اپنے آپ کو امپروو کروں, میں سیکھوں, ہے نا.
اب جب یہ ساری چیزیں جس کے اندر ہوگی تو یہ چاروں چیزوں سے وہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو گریز کرے گا، بچائے گا، اپنے آپ کو بچائے گا۔ اب دوسری بات جو ریسرچ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہی از ایموشنلی انٹیلیجنٹ، ہیز کنٹرول اوور ہز ایموشنز اینڈ ریکگنائز دا ایموشنز آف ادرس، یعنی خود کے ایموشنز پر بھی اس کو کنٹرول ہو، صحیح، اور دوسرے کے ایموشنز کا بھی اس کو خیال ہو، یعنی جذبات میں بہہ نہیں جائے گا، بہہ نہیں جائے۔ صحیح، جیسے فار ایگزامپل یہاں پر کچھ چیزیں بیان کی گئی کہ جب جھگڑے کی صورت ہو تو اب یہ عموماً غصے کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے کو گالی دے رہا ہوتا ہے نا۔ اب جو اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہے گا، اچھی کوالٹی اپنے اندر لانا چاہے گا، وہ تو یہی سوچے گا کہ میں اپنی ایموشنز کو کنٹرول کروں، ہے نا، غصے کو قابو میں رکھوں اور دوسروں کے ایموشنز کا بھی خیال رکھوں۔ اگر ان کیس میں اس کے ساتھ برا ریئیکٹ کرتا ہوں، برا ریئیکشن میں اس کے ساتھ اگر برا کچھ کرتا ہوں تو اس کے ایموشنز بھی کیا ہوں گے؟ اس کے ایموشنز بھی ہرٹ ہو جائیں گے۔ تو اب ایسا بندہ جو اپنے آپ کو کوالٹی والا بنانا چاہتا ہے، پروڈکٹیو بنانا چاہتا ہے، تو وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرے گا۔ کچھ اور بھی ایک دو جلدی میں بتا دیتا ہوں کہ ہی از مین آف ہز ورڈس، یعنی وہ کیا ہوگا؟ اپنے زبان کا پکا ہوگا، زبان کا پکا۔ تو اب جب وہ اپنے زبان کا پکا ہوگا تو کیا وہ جھوٹ بولے گا؟ نہیں۔ کیا وہ دھوکہ دے گا؟ نہیں۔ اب وہ خیانت بھی نہیں کرے گا، بہت ساری چیزیں، تو پھر وعدے کی پاسداری بھی کرے گا، اور اس کے اندر گڈ سینس آف ہیومر ہو۔ صحیح، وہ یعنی سینس آف ہیومر اس کا اچھا ہو، تب بھی وہ کیا نہیں کرے گا؟ جھگڑا نہیں کرے گا، یعنی جھگڑا نہیں کرے گا، جھگڑے پہ نہیں اترے گا، دوسروں کے ساتھ وہ برائی والا معاملہ وہ نہیں کرے گا۔ یہ تو کچھ چند پوائنٹس تھی جو میں نے یہاں پہ نوٹ کیا۔ ویسے اگر آپ اپنے آپ کو اچھا کیریکٹر والا بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ یہ حدیث پاک میں جو بری خصلتیں بیان کی گئی، اگر ان سے بندہ بچنے میں کامیاب ہو جائے، خاص کر میں یوتھ سے کہنا چاہوں گا اور اپنے آڈینس سے بھی کہنا چاہوں گا کہ بچوں کی تربیت بھی آپ اس انداز میں کریں کہ ان کو کوئی ایسی روٹ نہ ملے کہ جس سے وہ ان چاروں چیزوں کی طرف مائل ہونے لگ جائیں، یعنی ان چاروں چیزوں کی طرف انہیں وہ ملے کہ ہاں مجھے یہ کرنا چاہیے، اشارہ ملے۔ ایسے ہر کام سے ماں باپ کو بچنا چاہیے کہ جس سے بچوں کو یہ اشارہ ملے کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں۔ اگر ان چاروں چیزوں کی طرف اس بچے کو اشارہ مل رہا ہے تو ایسے کاموں سے پیرنٹس کو بچنا چاہیے تاکہ وہ آگے جا کر اس چیز کو اچھا نہ سمجھنے لگے۔ بچے بھی ظاہر ہے پیرنٹس سے ہی سیکھتے ہیں، اب جیسا دیکھیں گے ویسا ہی سیکھیں گے۔ کہیں ابو یہ نہیں کر رہے ہوں کہ بھائی ابو کوئی بلانے آیا دروازے پہ تو بیٹے سے ہی کہہ رہے ہو کہ جا کے بول دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے، اور بیٹا بھی بولا بالا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے کہ ابو نے کہا ہے کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، تو یوں مطلب ایک بے عزتی بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ بچے پر برا امپریشن پڑتا ہے، بچے کی تربیت غلط ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی حدیث پاک سے جو پوائنٹس بیان ہوئے کہ خیانت نہیں کرنی ہے اور جھوٹ نہیں بولنا ہے اور وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے، گالی گلوچ نہیں کرنی ہے، تو یہ جو 4 پوائنٹس ہمیں سیکھنے کو ملے ہیں، واقعی میں کامیاب لوگوں کی زندگی میں آپ کو ملے گا کہ یہ چاروں باتوں پہ وہ عمل کر رہے ہوں گے۔ جب بھی وعدہ کیا ہوگا وعدہ وفا کیا ہوگا، جب بھی انہوں نے بولا ہوگا جھوٹ نہیں بولا ہوگا، سچ بولا ہوگا، سچ کا ساتھ دیا ہوگا، اور جب بھی ان کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ امانت میں خیانت کبھی نہیں کریں گے، اور جب بھی وہ بات کریں گے ان کے بات کرنے کے انداز سے وہ سامنے والے کے دل میں اتریں گے، دل سے نہیں اتریں گے، وہ کبھی بھی کسی کو گالی گلوچ نہیں کریں گے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں بھی ان احادیث پر جو کہ گولڈن ورڈز ہیں ہمارے لیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ ہمارے لیے واقعی میں آئیڈیل ہیں، نمونہ عمل ہیں، تو ان پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کی جانب ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ایک نئے ایپیسوڈ میں اور نئے ٹاپک کے ساتھ نئی حدیث لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اور خوشبو حدیث پروگرام سے اپنی زندگی کو سنوارتے رہیے، معطر رکھتے رہیے۔ آپ یہاں پر آڈینس سے یہ بھی پوچھیں کہ نیتیں وہ ہو سکے تو ظاہر کریں کہ آج کا پروگرام اگر آپ نے سنا ہے تو کیا آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ
اس طرح کے کنٹینٹ سے ہم بچیں گے جو سوشل میڈیا پر لائک اسکرول ہوتے کرتے کرتے آتی ہیں. ایک تو حدیث پاک کی بات بیان ہوئی کہ حدیث پاک جو ہے وہ ہر کسی سے نہیں سننی ہوتی ہے, تو نیت بھی کریں. ظاہر ہے جب ہم پروگرام کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تو یہ مقصد یہی ہے کہ اصل جو مقصد ہے وہ عمل کرنا ہے. جی تو ہمیں سننا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے, اور اپنی نیتوں کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. جو اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں اس پر ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. نیا پروگرام تھا, نیا ایپیسوڈ تھا, ایک بار آئندہ پھر انشاءاللہ عز و جل ایک نئے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا بہت خیال رکھیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا خطاب فصل ہے یہ, ہے حدیث مصطفیٰ, حیرتوں میں عقل ہے یہ, ہے حدیث مصطفیٰ.